بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ قرآن کریم کی جو دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، اس کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سب پر مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے، اور آگے فرمایا گیا مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دین عربی میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو دین نظام زندگی جس کو ہم مذہب بھی کہتے ہیں، ایک تو دین اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور دین کا ایک معنی عربی کے اندر بدلے کا آتا ہے کہ بدلے، یوم الدین کا مطلب بدلے کا دن۔ مالک یوم الدین، وہ جو مالک ہے بدلے کے دن کا۔ تو سب سے پہلی بات جو اس آیت کریمہ کے اندر سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو اصل صفت ہے وہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت یہ ذکر نہیں کی کہ عذاب دینے والا ہے، بلکہ یہ ذکر کی کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ بتانے کے لیے کہ قیامت کے دن انسان کو جو عذاب ہوگا، جو اس کو پریشانی ہوگی، یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے انتقام لیتا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، بلکہ یہ مکافات عمل ہے، یہ بدلہ ہے۔ یہ اللہ کی صفت نہیں ہے کسی کو عذاب دینا، لیکن چونکہ انسان نے برا کام کیا ہے، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو یہ اس کا ریئیکشن ہے، یہ یوم الدین ہے، یہ جزا کا دن ہے، یہ بدلے کا دن ہے، ریئیکشن کا دن ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اصل صفت تو اللہ کی رحمت ہے، اور در حقیقت اس دن کی تعیین کے اندر بھی اللہ کی رحمت پوشیدہ ہے، اللہ کی رحمت پنہاں ہے۔ وہ رحمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مہلت دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر اس کو پکڑ لیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دیں تو زمین پر کوئی ایک جانور زندہ باقی نہ بچے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو اس سے نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے نہ کوئی اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ تو در حقیقت یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فوراً نہیں پکڑتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔
بار بار اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، بڑی زندگی گزار کے دنیا سے جاتا ہے اور بار بار اس کو مواقع دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھے کہ کوئی شخص گناہ کرے اسی موقع پر اس کو عذاب دے دیں، اللہ کی قدرت میں ہے یہ بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ یہ کام نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہیں کہ بدلے کا دن مقرر کیا ہو اور لوگوں کو بتایا نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی نے بدلہ لینا ہو نافرمانی کا، لیکن یہ نہ بتائے کہ میں نے اس نافرمانی کا بدلہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو مہلت دی، دوسرا انسانیت کو بتایا کہ میں نے ایک دن مقرر کر دیا ہے اور اس دن میں حساب لوں گا۔ من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا، قرآن کریم میں جا بجا اس عقیدے کو بیان کیا ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہ آخرت کا دن متعین کیا، بلکہ انسانیت کو بتایا کہ میں نے ایک دن مقرر کیا ہے۔ اللہ کی قدرت میں تھی یہ بات کہ بتاتے ہی نہیں اور یوں ہی اپنے بندے کو پکڑ لیتے، لیکن چونکہ اللہ رحمان ہے، اللہ اپنے بندے پر رحم کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا۔ اور اس آیت میں اسی عقیدے کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے اندر مزید بھی کچھ تشریح ہے، لیکن اس سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ چونکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ان 3 آیات کے اندر، جو پہلی 3 آیات ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 3 بنیادی عقائد ذکر کیے ہیں۔ اسلام کے 3 بنیادی عقائد عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے اور عقیدہ آخرت ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور عقیدہ رسالت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسول، پیغمبر، انبیاء بھیجے ہیں اور سارے کے سارے برحق ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ رسالت۔ اور تیسرا بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، جس کو کہا جاتا ہے عقیدہ آخرت، کہ ایک دن حشر کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، اچھے عمل کرنے والے کو اس کے اچھے عمل کا اور برا عمل کرنے والے کو اس کے برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ایک مسلمان کے عقائد میں شامل ہے، جس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا۔ عقیدہ توحید کو یوں بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر دی اپنے بندوں پر کہ میں تمہیں پالنے والا ہوں اور دنیا میں کوئی نہیں ہے پالنے والا۔ ہم اگر دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ والدہ کسی کی تربیت کر رہی ہے، والد کسی کا تربیت کر رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والد یا والدہ کے دل میں اس بچے کی محبت کس نے ڈالی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس والدہ یا والد کے دل میں اس بچے کی محبت نہ ڈالتا تو کبھی کوئی والدہ اپنے بچے کی تربیت نہ کرتی۔ تو یہ محبت ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اس کے والدین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کے والدین کو پالنے والا کون ہے؟ اس کے والدین کے پورے جسم کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ تو رب دنیا میں ایک ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی رب ہو نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ صرف انسان کا رب نہیں، سارے جہانوں کا رب ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ دنیا کے اندر کتنے جہان ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ان جہانوں کو اس کی پرورش فرما رہے ہیں، اس کی تربیت فرما رہے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ان سب کا پروردگار ہے۔ تو جب یہ بات اس آیت کے اندر بتا دی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پروردگار نہیں، اس کا مطلب کہ عبادت صرف اور صرف اسی کی جائے گی جو ہمیں پالنے والا ہے، جو ہمارا پروردگار ہے۔ اور دوسرے نمبر پر عقیدہ رسالت ہے
اور اس کو بیان فرمایا گیا الرحمن الرحیم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، سب پر رحم کرتا ہے اور پورا پورا رحم کرتا ہے۔ اس عقیدے کو یوں بیان کیا گیا کہ ایک اللہ کی ظاہری رحمت ہے۔ ظاہری رحمت کا مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا، اس کو آنکھیں دی، اس کو کان دیے، اس کو ناک دی، سارے جسم کا ایک ایک عضو دیا، اس سارے نظام کو چلایا، اس کے ہاضمے کا نظام چلایا، آنکھوں کا نظام چلایا، کانوں کا نظام چلایا، یہ ساری وہ چیزیں، اس کے والدین کو زندگی دی، اس کو زندگی دی، ساری چیزیں الف سے لے کر یا تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک انسان زندگی میں جو کچھ کرتا ہے، جو فوائد جو نعمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، یہ ساری رحمت ہے اللہ کی۔ لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی، کوئی انسان عقل مند اگر ہو تو وہ کوئی چیز بیکار نہیں بناتا۔ اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسی چیز بنائے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، تو دنیا کہتی ہے کہ یہ آدمی پاگل ہے، یہ آدمی بے وقوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کا تو ایک ایک عمل حکمت سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کائنات کو بنایا ہے، اس انسان کو پیدا کیا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے فضول پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول میں پیدا کر دیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو بس یوں ہی فضول چھوڑ دیا جائے؟ تو انسان کی عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کریں اور بے مقصد پیدا کریں۔ جب بے مقصد پیدا نہیں کیا تو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں اس دنیا میں۔ اس لیے کہ جب تک انبیاء اور رسول نہ آئے انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی علم حاصل کرنے کے علماء نے لکھا ہے 3 ذریعے ہوتے ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو انسان اپنے حواس سے حاصل کرتا ہے، جس کو 5 سینسز کہا جاتا ہے۔ انسان کی آنکھ ہے، کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے۔ آنکھ سے وہ کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ لکڑی ہے یا لوہا ہے، دیکھ کر اس کو پتہ چل جاتا ہے، دیکھ کر اسے علم ہو جاتا ہے کہ یہ سانپ ہے یا شیر ہے یا بلی ہے یا انسان ہے۔ اس کی آنکھ کے ذریعے یہ علم اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا علم اس کو کان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ کان کے ذریعے جب اس کو آواز اس کے کان میں پڑتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اذان کی آواز ہے، یہ میرے والد کی آواز ہے، یہ میری والدہ کی آواز ہے، یہ کسی جانور کی آواز ہے۔ کان کے ذریعے یہ علم اس کو حاصل ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کا علم انسان کو ناک کے ذریعے سونگھ کر ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم انسان کو زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ کسی چیز کو چکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ چیز میٹھی ہے یا کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے، اس کو اسی سے پتہ چلتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا پتہ انسان کو لمس سے، ٹچ کر کے، مس کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، سخت ہے یا نرم ہے۔ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ 5 سینسز کہلاتے ہیں، حواس 5 کہلاتے ہیں۔ یہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی کچھ لمٹس ہیں، کچھ حدود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی حادثہ یا کوئی سینس ایسا ہو جو ان لمیٹڈ کام کرے، ایسا نہیں ہے۔ آنکھ ہے تو آنکھ ایسا نہیں ہے کہ آنکھ جو کچھ اس کے سامنے آتا رہے اس کو دیکھتی رہے، بلکہ اللہ نے اس کی ایک لمٹ مقرر کی ہے۔ اس کے بعد پھر آنکھ آپ کو نہیں دکھاتی کہ یہ آپ کے سامنے جو چیز ہے یہ انسان ہے یا جانور ہے، آنکھ جواب دے دیتی ہے۔ یہی معاملہ کان کا ہے۔ کان آپ کو ہر چیز نہیں سناتے۔ اب باہر گاڑیاں چل رہی ہیں لیکن میرا کان مجھے نہیں سناتے کہ گاڑیوں کا شور ہو، اس لیے کہ اس کی ایک لمٹ مقرر کی ہے اللہ نے کہ یہاں سے اگر آواز آئے گی تو تمہارا کان تمہیں بتائے گا
ورنہ تو نہیں بتائے گا. اس کی اللہ نے ایک لمٹ مقرر کی ہے. اس کے بعد دوسرا ذریعہ ہے جہاں جا کر ان کی لمٹ ختم ہوتی ہے, وہاں سے دوسرا ذریعہ سٹارٹ ہوتا ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے. جس چیز کا انسان علم دیکھ کر, سن کر, چکھ کر, ہاتھ لگا کر حاصل نہیں کر سکتا, اس چیز کا علم انسان اپنی عقل سے حاصل کرتا ہے. مثلا کوئی موبائل ہے, اب وہ موبائل دیکھنے سے تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ موبائل ہے, لیکن یہ بھی آپ کے دماغ میں بات آتی ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے. یہ موبائل کسی نے بنایا ہے, یہ خود بخود نہیں بنا. یہ جو آپ کے دماغ میں یا میرے دماغ میں یہ جو بات آتی ہے کہ یہ موبائل خود نہیں بنا, یہ علم مجھے نہ آنکھ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے, نہ کان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے, نہ زبان سے حاصل ہوتا ہے, نہ ہاتھ سے حاصل ہوتا ہے. یہ علم مجھے میری عقل سے حاصل ہوتا ہے کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ چیز خود بخود کیسے بن گئی. عقل مجھے یہ علم دیتی ہے, عقل مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز کسی نے بنائی ہے. تو یہ علم حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے دوسرا ذریعہ دیا ہے انسان کو. تو جس طرح آنکھ کی لمٹ ہے, اسی طرح عقل کی بھی لمٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری عقل ہمیں ہر چیز کا علم دے دے. عقل کی بھی ایک لمٹ ہے. عقل آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتا سکتی ہے, یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز بری ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. آپ کی عقل آپ کو بہت کچھ بتا دے گی. لیکن ایک موقع آتا ہے, ایک موڑ آتا ہے جہاں پر جا کر یہ عقل کی لمٹ اور حدود ختم ہو جاتی ہیں. جہاں جا کر عقل کی حدود کا اختتام ہوتا ہے, وہاں سے آسمانی وحی کا آغاز ہوتا ہے. جب انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کر کے بتاتے ہیں کہ اب یہ چیز نہ تیری آنکھ تجھے بتائے گی, نہ کان بتائے گا, نہ عقل بتائے گی, یہ چیز تجھے میری وحی بتائے گی. تو وحی علم حاصل کرنے کا تیسرا, آخری اور حتمی ذریعہ ہے. یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ موبائل ہے, یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کسی نے بنایا ہے, لیکن اس کو میں کیسے استعمال کروں, کیسے استعمال نہ کروں. کسی کی عقل کہے گی کہ اس میں گانے سنو, کسی کی عقل کہے گی اس میں فلمیں دیکھو, کسی کی عقل کہے گی اس میں ڈرامے دیکھو, کسی کی عقل کہے گی اس میں کوئی اچھا کام کرو. ہر آدمی کی اپنی عقل ہے. عقل رہنمائی نہیں کر سکتی. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ وحی کو نازل فرماتے ہیں کہ میری وحی تمہیں بتائے گی کہ اس موبائل کو تم نے کیسے استعمال کرنا ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ جو تصور پایا جاتا ہے نا کہ ہم شریعت کے احکام کو اپنی عقل پر تولتے ہیں کہ یہ چیز میری عقل میں نہیں آتی, یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی, یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. اگر عقل سے انسان کو ساری چیزیں سمجھ آ سکتی ہوتی تو کبھی اللہ پیغمبروں کو نہ بھیجتا, کبھی اللہ کسی رسول کو نہ بھیجتا. عقل سے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. اور جو چیز عقل سے سمجھ میں نہیں آتی اس کے اندر عقل کا استعمال کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ سننے کے لیے آنکھ کو استعمال کریں. آپ کہیں کہ یہ کیسی آنکھ ہے جس سے میں سن ہی نہیں سکتا, یہ کیسے کان ہیں جن سے میں دیکھ ہی نہیں سکتا. تو آپ کو بتانے والا بتائے گا کہ جناب والا آنکھ سے سنا نہیں جاتا بلکہ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. اس کی ایک لمٹ ہے, ایک حد ہے, ایک دائرہ کار ہے. تو جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی, تو شریعت اس کو بتاتی ہے کہ بھائی یہ چیز عقل سے سمجھ میں آنے والی نہیں, یہ وحی سے سمجھ میں آنے والی ہے. تو یہ اللہ کی باطنی رحمت ہے. ایک تو ظاہری رحمت ہوئی, یہ اللہ کی باطنی رحمت ہے جو وحی اللہ تعالی نے دی ہے, اور اسی وحی کو جس پر نازل ہوتی ہے اسی کو رسول کہا جاتا ہے, اسی کو پیغمبر, اسی کو نبی کہا جاتا ہے. تو الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان پر
اپنی دوسری رحمت کا تذکرہ کیا اور دوسرا عقیدہ اسلام کا بتایا گیا جس کو عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر وحی کو رحمت سے تعبیر کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی تو بہت سارے لوگ اعتراض کرنے لگے کہ ان پر وحی کیوں نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ رحمت سے مراد وحی ہے، رسالت ہے، کہ کیا یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ رسالت تقسیم کرتے پھریں کہ اس کو نبی بنانا ہے یا نہیں؟ یہ تو اللہ کا کام ہے. اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً. اسی کتاب کو، اسی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے تعبیر کیا ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے یہ رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، اللہ الرحیم ہے. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسالت کا سلسلہ بھی دیا ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم رسولوں پر بھی ایمان رکھیں. چنانچہ ہر مومن جب ایمان لاتا ہے، ہر مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تمام رسولوں پر ایمان لانا لازم ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ. اور مالک یوم الدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیسرا عقیدہ بیان کیا جس کو کہا جاتا ہے عقیدہ آخرت. اور در حقیقت علماء نے لکھا ہے کہ عقیدہ آخرت بیان کرنا یہ بھی عین عقل کا تقاضا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بتلایا گیا کہ اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس طریقے سے نہیں گزارنی. تو ظاہر ہے اس کا کوئی انجام بھی ہونا چاہیے، اس کی کوئی عاقبت بھی ہونی چاہیے جہاں جا کر پتہ چلے کس نے اچھا کیا کس نے برا کیا. اگر ایسا ہوتا کہ اچھا برا سب برابر ہوتا تو دنیا میں کون اچھا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دن مقرر کر کے انسانیت کو یہ بتایا کہ ایک دن ایسا ہے جس دن اچھا کرنے والے کو اچھا بدلہ، برا کرنے والے کو برا بدلہ دیا جائے گا. سارے برابر نہیں ہوں گے. اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ دن مقرر نہ کرتے کون اللہ سے پوچھ سکتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. اس مفہوم کو قرآن کریم نے بہت سارے مقامات پر بیان کیا ہے. ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا. کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں جو برے کام کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان کو انہی کے ساتھ کھڑا کر دیں گے جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، جنہوں نے ایمان لایا ہے. ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور ایک دوسری آیت میں فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا مومن اور فاسق قیامت میں برابر ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے. ایک دوسری آیت میں فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا قیامت کے دن ہم مسلمانوں اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون. تمہیں کیا ہوا، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ تو یہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ایک دن مقرر ہے جس دن اچھا کرنے والے کو اچھا بدلہ اور برا کرنے والے کو برا بدلہ دیا جائے گا. اما الذین سعدوا ففی الجنہ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان دونوں چیزوں کو
تو یہ وہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں بیان فرمایا: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، جو کسی مسلمان کے عقائد کا لازمی حصہ ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کسی قسم کی لچک کی کوئی گنجائش شریعت نے نہیں دی ہے. عمل میں کوتاہی، عمل میں کمی، یہ تو ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن عقیدے کے اندر شریعت نے لچک نہیں رکھی ہے. عقیدے میں کسی قسم کی لچک، اس میں کسی قسم کی کوتاہی، اس میں کسی قسم کا شک، اس کو شریعت برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے ان عقائد پر انسان کو مضبوط ہونا چاہیے، اور مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. آج کل جس طرح بہت ساری چیزیں گھروں میں آ گئی ہیں، انٹرنیٹ آ گیا ہے، موبائل آ گیا ہے، ٹی وی آ گیا ہے، کوئی کسی ذریعے سے علم حاصل کر رہا ہے، کوئی کسی ذریعے سے علم حاصل کر رہا ہے، کوئی کسی سے علم حاصل کر رہا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی شخص آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ اللہ کو نہیں مانو. کبھی بھی آپ کو کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ تم رسول کو نہیں مانو. کبھی بھی کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ تم آخرت کا انکار کر دو. کوئی اتنا بے وقوف نہیں کہ کسی مسلمان سے یہ کہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے کسی مسلمان کو یہ کہا کہ اللہ کو نہیں مانو، رسول کو نہیں مانو، آخرت کو نہیں مانو، وہ تو میرا سر پھوڑ دے گا. یہ سب کو پتہ ہے. تو وہ اس طریقے سے کبھی بھی وار نہیں کرے گا ہم پر یا ہمارے بچوں پر کہ وہ ہمیں یہ کہہ دے کہ اللہ کا انکار کر دو، رسالت کا انکار کر دو، آخرت کا انکار کر دو. بلکہ وہ چور راستے سے آتا ہے. انہم یکیدون کیدا، قرآن میں کہا گیا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ان کی سازشیں اتنی مضبوط ہیں کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں. تو جس شخص کا قرآن سے رشتہ نہ ہو، جس شخص کا مسجد سے رشتہ نہ ہو، جس شخص کا دین سے رشتہ نہ ہو، اس کو تو یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ یہ میرا دوست ہے یا میرا دشمن ہے. ظاہر ہے وہ آپ کو کوئی ایسی بات کرے گا جو آپ کو اچھی لگے، جس کو کہا جاتا ہے نا شوگر کوٹڈ. آپ کو زہر کوئی یوں کر کے نہیں دے گا کہ یہ زہر ہے یہ کھا لو، کسی گلاب جامن میں بند کر کے دے گا وہ زہر. اور بڑے شوق سے ہمارے لوگ کھا جاتے ہیں کہ یہ گلاب جامن ہے، یہ مٹھائی ہے. وہ مٹھائی نہیں ہوتی، وہ زہر ہوتا ہے. تو بہت طرح طرح کے ہتھکنڈوں سے، طریقوں سے، مختلف شکلوں میں، مختلف حربوں سے لوگ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو دین سے اور دین کے بنیادی عقائد سے دور لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، ان کے گن گاتے رہتے ہیں کہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کتنا اچھا پروگرام ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، کتنی اچھی باتیں کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑیں گے، مسجد سے نہیں جڑیں گے، دین سے نہیں جڑیں گے، اپنا رشتہ اپنے مذہب سے نہیں مضبوط کریں گے، تو بہت شدید خطرہ ہے اس بات کا کہ نہ جانے خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے بچوں کا دین ہی نہ چھن جائے، ایمان ہی نہ چھن جائے، اور اس طریقے سے چھن جائے کہ اس کو پتہ بھی نہ ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہو. اس لیے قرآن کو کچھ وقت دینا چاہیے. قرآن کے لیے کچھ تھوڑا بہت وقت نکال لیں، دین کے لیے کچھ تھوڑا بہت وقت نکال لیں. قرآن رہنمائی کرے گا، قرآن بتائے گا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم سے حقیقی تعلق نصیب فرما، زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم سے حقیقی تعلق اور لگاؤ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔